ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے۔ میرے حضور کے گھر والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں میدان کربلا میں، تب یہ دین ہمارے گھر آنگن تک پہنچا ہے۔ دیکھیں کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ کہ دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ آج سروے کے نام پر سرکار غریب نواز کی عظمتوں کو پامال کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں تو یار کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو نہیں اٹھا پائے 850 سال پہلے، اس کے دربار کے ماربل اور ٹائلز کو اکھاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک شعر کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ میں تو گھنٹوں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ لاکھ کوشش ہوئی بدنام نہیں کر پایا، ایک درویش کو گمنام نہیں کر پایا، خواجہ ہند کا دربار ہٹانے والوں ابے پرتھوی راج بھی یہ کام نہیں کر پایا۔ بس ایک مفہوم ہے جو میرے دماغ میں میں چاہتا ہوں کہ اسے آزاد کر دوں۔ دیکھیں آپ کی محبتیں چاہتا ہوں کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے۔ غریب نواز سے جتنے لوگوں کو محبت ہے میرا یقین ہے کہ ان کی آواز یہاں تک ملے گی۔ دیکھیں کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے۔ یار ہندوستان کی سب سے بڑی کرسی پردھان منتری کی ہوتی ہے، جب وہ اس کرسی پر بیٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر وہ اپنی طرف سے چادر بھیجتا ہے۔ کہ ہاتھوں میں تلوار اٹھانا پڑتا ہے، دشمن کی اوقات دکھانا پڑتا ہے، دین پہ چلنا کھیل نہیں ہے بچوں کا، سر دے کر اسلام بچانا پڑتا ہے۔ کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم ہو ابے خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے۔ کہ کوئی گورنر ہو یا وزیر اعظم خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے، خواجہ کے دربار میں آنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ کرم فرمائے ماشاءاللہ۔ دوبارہ حکم پڑھنے کے لیے پڑھ دوں کیا؟ سنیں گے آپ لوگ تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ ولیوں سے آپ محبت کرتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ آپ کامیاب ہیں نا۔ وہ سرکار جنید بغدادی تھے، بغداد شریف میں ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی شراب پی کے اللہ کا نام لے رہا تھا۔ سرکار جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی شراب پی کر اللہ کا نام لے رہا ہے۔ گئے قریب سے پانی لائے، اس کے منہ کو دھل دیا، صاف کر دیا۔ جب سرکار جنید بغدادی اپنی مسجد میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلی والی جماعت میں وہی شرابی بیٹھا ہوا ہے۔ جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں تو کہاں سے آ گیا؟ تو مسجد کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی کہ جنید تو نے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے اس کا دل صاف کر دیا۔ آئیے نعروں سے استقبال کرنے خطیب ہندوستان علامہ مفتی شکیل احمد صاحب کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، پیغام حق کانفرنس علامہ مفتی شکیل صاحب اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ سرکار جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کہاں سے آ گیا؟ تم مسجد کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی کہ تو نے اس کا منہ دھلا تھا، میں نے اس کا دل صاف کر دیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کی اس محفل میں آپ بیٹھے رہیں گے تو میرا یقین ہے کہ سننے والوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، علامہ مفتی شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا استقبال میں نے ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں کیا ہے، اب آج بستی کی اس محفل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس تھوڑی سی محبتیں آپ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوئے۔ یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام یہ تلوار سے پھیلا ہے۔ آج منکرپور بستی کی اس محفل میں کھل کے کہو کہ مذہب اسلام یہ تلوار سے نہیں بلکہ میرے نبی کے پیار سے پھیلا ہے۔ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے۔ آپ لوگ خاموش ہو گئے، بس تھوڑی سی آواز آپ تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی خاموش ہو جائے گا، لیکن کبھی کبھی آپ اتنے خاموش ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ دونوں صورت ہے
کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے، اور ایک شعر اس میں نعت کا پڑھتا ہوں دوستو، کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، اسلام کو عروج تیرے پیار سے ہوا، محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے دیدار، کہ محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے دیدار سے ہوا۔ اور جو سروے کے نام پر سرکار غریب نواز کی عظمتوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ بتائیں کہ نگاہوں میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا، اگر طیبہ سے دوری کا خیال آیا تو کیا ہوگا، معین الدین کے دربار پر انگلی اٹھاتے ہو، اگر کلیئر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا۔ بس ایک مفہوم ہے، بس ایک بات، بس سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر جہاں اور لوگ بھکاری بن کے جاتے ہیں، وہی اللہ کا شکر ہے کہ اکبر بادشاہ نے بھی اپنے دامن کو بچھا کے بھیک مانگی ہے۔ میں نے بہت پہلے کبھی نظامت میں کہا تھا کہ کڑکتی دھوپ میں چل کر وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے، میرے خواجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ آج علامہ شکیل صاحب اللہ پورے ہندوستان میں قریب 12 سال ہو گئے مجھے نظامت کرتے ہوئے، اور آپ نے ہمیشہ محسوس کیا ہو میں زندگی میں پہلی بار اتنا فاسٹ کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا۔ آخری شعر پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر کتنے لوگ حضور غریب نواز سے محبت کرتے ہیں جن کی آواز ملے گی انشاءاللہ۔ اگر اس آواز پر بھی آپ نہیں بولے تو آپ کب بولیں گے؟ آج اس محفل میں بیٹھ کے آپ اعلان کرو، اس محفل میں بیٹھ کے آپ اعلان کرو کہ زمین فلک میں ہو وحدر حسین والے کے، یہ کائنات کے منظر حسین والے کے، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے۔ آج اسی محفل میں آپ کو بیٹھ کے کہنا ہے کہ کانٹوں کی رکاوٹ سے کلی بھی نہیں رکی، سیاح سے پھولوں کی خوشی بھی نہیں رکی، کیا روکو گے تم ذکر حسین ابن علی کو، ابے تم سے تو ایک عسکر کی ہنسی بھی نہیں کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور حسین کے ناموں کو پکاریں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جب ہم لوگوں نے اپنی آواز کو کم کر دیا ہے تب دشمنوں نے اپنی آواز کے ذریعے سے ہمیں ڈرایا کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا۔ چچا سن لیجئے، آخری وقت سب کا، کہ ظلم و ستم نہ خنجر و تلوار سے ہوا، اسلام کو عروج تیرے پیار سے ہوا، محشر کی بے پناہ قیامت کی بھیڑ کو کتنا سکون آپ کے دیدار سے ہوا، اور اجمیر کی گلی میں یہ اکبر بھی کہہ اٹھا، ابے سلطان جو ہوا تیرے دربار سے ہوا۔ یہ اجمیر کی گلی میں یہ اکبر بھی کہہ اٹھا، سلطان جو ہوا تیرے دربار سے ہوا، کہ سلطان جو ہوا تیرے دربار سے ہوا۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جہاں علامہ شکیل صاحب امروہہ کی موجودگی ہو، میں ہندوستان کے ایک بہت خوبصورت آواز کے مالک کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جس کا تعلق آپ کے اسی بستی علاقے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دھیرے دھیرے نعت کے مشاعروں میں جانے محفل بن کے شرکت کرتا ہے، وہ نام ہے سما خان رسول محترم عبد القادر صاحب اللہ بستمی۔ آئیے ان کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام حق کانفرنس، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ جو پڑھو جاندار پڑھتے ہو، تم بہت شاندار پڑھتے ہو۔